پھر بس اوقات آدمی سمجھتا ہے گھر والوں سے مشورہ لینا اس سے تو میری عقل و دانش پہ حرف آئے گا اور میری مردانگی کے خلاف ہے کہ میں گھر والوں سے مشورہ لوں. حالانکہ زندگی بھر کی رفیقہ حیات ہے، گرمی اور سردی، آزمائش اور راحت کا سارا دور اس کا تمہارے ساتھ گزرتا ہے. اس کا بھی تو حق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی اہلیہ سے مشورہ لے رہا ہے، حالانکہ آپ کی رہنمائی براہ راست وہی سے ہوتی ہے. آپ کی رہنمائی براہ راست وہی سے ہوتی ہے، لیکن اپنے گھر والوں کی دلجوئی اور انہیں اپنے قرب کا احساس دلانا اور انہیں احساس دلانا کہ تم میری زندگی میں بہت اہم ہو، تمہاری میری زندگی میں بڑی اہمیت ہے. صرف یہ نہیں کہ تم میری صرف زندگی کی خواہشات میں مددگار ہو اور میری زندگی کی ضروریات میں تم میرے ساتھ ہو، تمہاری میری زندگی میں بڑی اہمیت ہے، تم میری زندگی میں بڑی اہم ہو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود مشورہ لے رہے ہیں، خود مشورہ لے رہے ہیں. ہوا یوں حدیبیہ کے موقع پہ جب مشرکین مکہ سے صلح ہوئی اور طے یہ ہوا کہ مسلمان حدیبیہ سے بغیر عمرہ کیے واپس چلے جائیں گے، تو آپ نے اپنے تمام ساتھیوں کو حکم دیا اور اعلان فرمایا کہ قربانیاں یہیں کر لو، اپنے بال منڈوا لو، مدینہ واپس چلتے. بڑا غم تھا، اس لیے کہ بڑی اندر ایک جذبہ تھا کہ بیت اللہ کا دیدار ہوگا، بیت اللہ کا طواف ہوگا، حرم شریف کی حاضری ہوگی، اور وہ اندر کے جذبات ایک دم ان پر ایک جیسے کہیں کہ ان جذبات پر چوٹ پڑی. تو انتہائی غم کی کیفیت میں صحابہ کی جماعت وہاں موجود تھی. آواز تو آئی کہ بال منڈوا دو، قربانیاں کر دو. کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا. ایک مرتبہ، دو مرتبہ، ایسا لگا سنیں کسی کوئی نہیں، سبھی اپنے غم میں ہیں. آپ اپنی اہلیہ ام سلمہ کی خدمت میں گئے، کہنے لگے ام سلمہ یہ تو کوئی بھی نہیں اٹھ رہا. سبحان اللہ. اب ام سلمہ کی دانش، دور اندیشی، عقل مندی اور پھر مشورے کی برکت اور پھر اللہ کے نبی کی یہ طرز عمل، امت کو یہ سبق کہ کبھی کبھی گھر والے بھی بہت قیمتی مشورہ دے دیا کرتے ہیں. حضرت ام سلمہ نے فرمایا ایسا کرو کہ آپ خیمے سے نکلیں اور اپنی قربانی پہلے خود کریں اور نائی سے حلاق سے کہیں کہ آپ کے بال منڈوا دے. آپ خیمے سے نکلے، اپنا اونٹ ذبح کیا، اپنے بال منڈوائے. بس آپ کا یہ عملاً کرنا تھا کہ سارے کھڑے ہو گئے، سب بال منڈوانے لگ گئے، سب قربانیاں کرنے لگ گئے. تو بس اوقات بات کے ساتھ ساتھ عمل کی طاقت بھی ہو جائے تو بات کی قوت بڑھ جاتی ہے. قول کے ساتھ ساتھ عمل کی طاقت بھی مل جائے تو قول کی تاثیر بڑھ جاتی ہے. ورنہ بس اوقات نری بات اور صرف ارشاد اور صرف قول اثر نہیں کرتا. جب اس کے ساتھ عمل کی طاقت مل جاتی ہے تو پھر اس کا اثر بڑھ جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیقہ حیات کو اہمیت دی اور ان کی دانش سے فائدہ اٹھایا اور انہیں یہ احساس دلایا جا رہا کہ تمہاری میری زندگی میں بڑی اہمیت ہے. اور کیسے دور اندیشی کا فیصلہ ہوا اور کتنی مشورے کی برکت ہوئی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے طرز عمل سے یہ دکھایا ہے کہ کس طریقے سے اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ساتھ لے کے چلنا.